الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام حجاج کرام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سعی کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آسان فرمائے، ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان گناہوں سے پاک ہو کر حج کرتا ہے، کسی قسم کی بے حیائی کی طرف نہیں جاتا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، تو جب حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، حج عمرے پہ جانے والے اللہ کا وہ خاص وفد ہیں، ان دعوہ اجابہم، یہ دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں، رب ان کی پہلے سن لیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، یہ معافی کی تسبیح، استغفار کی تسبیح بعد میں پوری کرتے ہیں، گناہ ان کے پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، حج عمرہ پہ در پہ کرتے رہا کرو، یہ تمہاری نسلوں سے دو چیزوں کو ختم کر دے گا، ایک فقر و فاقے کو ختم کر دے گا، تنگ دستیوں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا، قرضوں سے نجات عطا فرما دے گا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ جل جلالہ گناہوں سے تمہیں پاک اور صاف کر دے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے گارنٹی دی ما امعر حاج قط، حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ جو حج کر لے، جو حج کا طریقہ ہے اس انداز میں کر لے، اس کیفیت میں کر لے، تو آقا کریم علیہ السلام کی گارنٹی ہے کہ میں اللہ کا محبوب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، ساری زندگی محتاج نہیں ہوگا، اللہ اس کی ساری محتاجگیوں کو دور فرما دیں گے اور اس قابل اس کو کر دیں گے۔ میری آپ کی سب سے بڑی حاجت، ضرورت آخرت میں ہے، جس دن سگا بھائی سگے بھائی سے منہ موڑ لے گا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، سگا بھائی سگے بھائی کے پاس جائے گا، اللہ کا واسطہ ہے ایک نیکی مجھے دے دے، میں جہنم کی مصیبتوں سے بچ کے جنت میں جا سکتا ہوں۔ سگا بھائی کہے گا نفسی نفسی، مجھے تو بھائی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي، اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، ماں باپ انکار کر دیں گے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، بیوی بچوں کے پاس جائے گا، وہ انکار کر دیں گے۔ اس دن ہر انسان کو اپنا ہی غم سوار ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو حج صحیح طریقے سے کر لے اس کی اپنی تو بخشش پکی ہے ہی ہے۔ الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت، حاجی کو اللہ یہ اتھارٹی عطا فرمائیں گے، یہ موقع عطا فرمائیں گے کہ یہ اپنے خاندان کے وہ 400 افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ اس حاجی کو موقع دیں گے ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ حج ایسا کیا جائے، عمرے کے 2 فرض 2 واجب، حج کے 3 فرض 6 واجب، چند منٹوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر آپ نے بھی میرے ساتھ بولنے ہوں گے، آخر میں آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ 2 فرض کون سے ہیں، 2 واجب کون سے ہیں، 3 فرض کون سے ہیں، 6 واجب کون سے ہیں، اور 7 پابندیاں ہیں جو عمرے میں بھی پیش آنی ہیں، حج میں بھی پیش آنی ہیں۔ یہ مذاکرہ
ضرور ہم نے یاد بھی کرنا ہے، ضروری بھی ہے، تو کمی بیشی رہ جائے گی، صدقہ دے کر دم دے کر گزارا ہو جائے گا۔ اور کچھ نہ کریں، آپ کے ذہن سے یہ بوجھ اتارنے کے لیے جملہ بولنے لگا ہوں، آپ صرف نیت کر لیں کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں اے اللہ، اور میدان عرفات میں چلے جائیں۔ نیت کر کے کہاں چلے جائیں؟ میدان عرفات میں چلے جائیں اور آ کے ایک طواف کر لیں، آپ کے یہ 3 فرض ادا ہو گئے، کیونکہ احرام نیت کرنے کا نام ہے۔ احرام کس چیز کا نام ہے؟ عام طور پہ احرام کس کو کہا جاتا ہے؟ سارے بولیے۔ 2 سفید چادر، یہ بہت بڑی غلطی ہے، احرام 2 سفید چادروں کا نام نہیں ہے، احرام نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ احرام کس چیز کا نام ہے جی؟ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ عام طور پہ احرام ان 2 سفید چادروں کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر کسی حاجی صاحب نے یہ چادریں پہنی ہوئی ہیں اور وہ ناپاک ہو گئی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے بھائی جان اس کو تبدیل کر لیں، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ میں چادراں کھولیاں تو کی کھول جانا ہے؟ احرام کھول جانا ہے۔ ایسے خواتین سکارف پہنتی ہیں اور اس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کس وجہ سے؟ اگر یہ سکارف کھولا تو احرام کھل جائے گا۔ احرام کا تعلق اس سے نہیں ہے، احرام کا باندھنے کا تعلق نیت سے ہے، اور کھولنے کا تعلق جب سر کے بال منڈوا لیں گے اور خواتین ایک پورے کے بقدر اپنے بال کاٹ لیں گی تو احرام کھل جائے گا۔ چادریں 1000 مرتبہ پہنیں، 1000 مرتبہ کھولیں، اس سے احرام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ 2 فرض 2 واجب 3 فرض 6 واجب، یہ کوئی سائنس نہیں ہے، بالکل سمپل۔ آپ کو میں نے عرض کیا نیت کر لیں، میدان عرفات، جیسے یہ ایک میدان ہے، عرفات بھی ایک میدان کی ایک جگہ کا نام، فیصل آباد جیسے ایک جگہ کا نام ہے، تو عرفات بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں آپ چلے گئے، آ کے ایک طواف کر لیا، باقی کچھ بھی نہیں کیا، تو دم دے کے کفارہ دے کے گزارا ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا۔ یہ صرف 3 کام کیا کیا کر لیے جی؟ ذرا بولیے۔ نیت کر لی، اور کہاں چلے گئے؟ میدان، اور آ کے کیا کر لیا میدان عرفات سے واپسی پہ، تو آپ کا حج ہو گیا۔ باقی سب گزارا، مراد یہ ہے کہ کفارہ دے کے ہو، ایسے کرنا نہیں ہے، لیکن آپ کے سر سے بوجھ اتار رہا ہوں کہ اس کو کوئی مشکل نہ سمجھیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر اندر کو پاک اور صاف نہ کیا، دل گندے کا گندہ ہی رہا، زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی رہی، تو ہم کچھ بھی نہ کر کے آئے۔ روزانہ عمرہ کریں، ہر سال حج کریں، اور ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو ہم نے کچھ بھی نہ کیا۔ اس لیے حج کی روح کیسے پیدا کرنی ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، فی الحال فرائض واجبات کا تھوڑا سا عرض کر لیتے ہیں۔ عمرے میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ جی فرمائیے، سارے فرما لیں، ذرا اکٹھے بولیں گے آسانی ہو جائے گی۔ کتنے فرض ہیں؟ واجب کتنے ہیں؟ پہلا فرض احرام باندھنا، فرمائیے۔ دوسرا فرض طواف کرنا۔ پہلا واجب سعی کرنا، دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا۔ اور خواتین 100 بال ہیں، ایک مثال ہے، تو اس میں سے 25 بھی کاٹ لیں گی، خود کاٹ لیں یا کسی عورت سے کٹوا لیں، لیکن کوئی مرد نہ دیکھ رہا ہو، یا اپنے شوہر سے، والد سے، بیٹے سے بھی کٹوا سکتی ہیں، خود بھی کاٹ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سارے کے سارے بال نیچے سے ایک پورے کے بقدر کاٹ لیا جائے۔ تو یہ 2 فرض 2 واجب۔ عمرے کے کتنے فرض ہیں جی؟ واجب کتنے ہیں؟ پہلا فرض، دوسرا فرض، پہلا واجب، دوسرا واجب۔ بالکل آسان ہے۔ آسان ہے مشکل ہے جی؟ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل سائنس نہیں ہے، بس تھوڑی سی آپ کی توجہ ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی آپ سارے خود حج ٹرینر ماسٹر بن جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ، جو بندی دوسروں کو خیر کا پیغام دیتا ہے، دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
بقیہ انبیاء پہ بھی درود و سلام اللہ نے بھیجا، لیکن کیا فرمایا؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم۔ مختلف انبیاء پہ اپنے محبوب کی باری آئی تو بالکل انداز بدل دیا اور کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، قربان جائیے رحمت للعالمین پر، سبحان اللہ، قربان جائیے رحمت للعالمین پر، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان۔ اللہ کی قسم اس جیسی کائنات میں محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں جو محبوب عطا فرمائے ہیں ہمارے محبوب، لیکن وہ ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ کائنات میں کوئی اپنے محبوب سے ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو وہاں اللہ جل جلالہ نے پوچھا بیما اشرف لک یا حبیبی، اے میرے محبوب آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بتاؤ تمہیں کس چیز سے نوازا جائے؟ اے میرے محبوب اتنا قریب کر لیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب کر لیا کہ تیر کمان میں پھر فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی قریب بلا لیا۔ تواضع اور عاجزی کا عالم یہ ہے، لو یمر الی جنب السراج لم یطفی من سکینتہ، کہ چراغ کے اوپر بھی چلتے چلتے پاؤں آ جائے تو عاجزی کا عالم یہ ہے کہ چراغ بجھنے نہ پائے۔ اور مقام اور رتبہ کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تیر کمان میں پھر فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی قریب بلا لیا۔ وہاں بات چیت ہو رہی ہے، ذرا غور فرمائیے کہ رب نے کیا مقام اور رتبہ عطا فرمایا، اور وہاں جا کے بھی مجھے آپ کو کیسے یاد کر رہے ہیں۔ پوچھا بیما اشرف لک یا حبیبی، اے میرے محبوب آپ کو کس چیز سے نوازا جائے؟ تو عرض کیا نسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ میں آپ کے کاغذوں میں آپ کا عبد بن جاؤں، عاجز انسان بن جاؤں، عاجز آپ کا غلام بن جاؤں، یہ نسبت مجھے چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کو مختلف القابات سے پکارا ہے، لیکن معراج شریف کا جہاں واقعہ ہے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور سورہ نجم میں کیا فرمایا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، آخر میں فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اور پھر پیش کیا التحیات للہ، اے اللہ ایک غلام اپنی زبان سے جس درجے میں تعریفیں کر سکتا ہے میں وہ ساری کی ساری تعریفیں آپ کی کرتا ہوں۔ والصلوات، اے اللہ ایک غلام اپنے بدن سے اپنے آقا کی جس طریقے سے خدمت اور عبادت کر سکتا ہے میں اس طریقے سے عبادت اپنی پیش کرتا ہوں۔ والطیبات، اے اللہ ایک غلام اپنے مال کے ذریعے سے اپنے مالک کو جیسے خوش کر سکتا ہے اس طریقے سے خرچ کر کے اے اللہ میں وہ نسبت بھی آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آگے سے کیا جواب آیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پر سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ آگے سے کیا عرض کیا؟ اے اللہ یہ سارا کچھ قبول ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے جو میں اصل بات آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ ساری نسبتیں مجھے بھی نصیب ہوں، ہمارے اوپر بھی ہوں، لیکن جو میرا امتی صالح بن جائے، عاجز بن جائے، عبد کہتے ہیں عاجز کو، عجز والے کو، انکساری والے کو، غلام کو، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اے اللہ جو میرا امتی اپنی من چاہی چھوڑ دے، صالح بن جائے، اے اللہ یہ ساری نسبتیں ان کو بھی عطا کر دینا۔ اس لیے اتنی بڑی نسبت والے محبوب، مسلمان تو مسلمان، غیروں کی بھی ادھر ہی امیدیں لگی ہوئی ہیں۔ کالکا پرساد ایک ہندو شاعر ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ ارض مدینہ ہے کہ فردوس بری، یہ مدینہ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو جنت الفردوس ہے، ذرہ ہے جو اس شہر کا وہ ماہ مبین، اس کا تو ایک ایک ذرہ کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے۔ ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن، پر مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین کہ کام بنیں گے تو میرے بھی آقا کے صدقے سے ہی بنیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا
کہ امام الانبیاء کو اتنا بڑا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہوں گا، وقت زیادہ لگ جائے گا، وقت ہمارے پاس چونکہ مختصر ہے۔ اتنا عرض کروں کہ اس انداز میں اللہ نے کسی کو سلام نہیں پیش کیا جو اپنے محبوب کو پیش کیا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی لیکن اس وقت بھی اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پہ مسلسل درود بھیج رہے ہوں گے۔ تو کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو میرا امتی مرد ہو یا عورت ایک کام کر لے، یہ اتنے بڑے اعزاز والی دعا میں اپنے اس امتی کو دیتا ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الخیر، جو میرا امتی دوسروں کو خیر کی تعلیم دے، آپس میں جوڑنے کی تعلیم دے، حج کی بات بتائے، نماز کی بات بتائے، قرآن کی بات بتائے، درود کی بات بتائے، جو میرا امتی دوسروں کو خیر بتلائے، میں اللہ کا محبوب یہ دعا کرتا ہوں کہ جو اللہ میرے اوپر درود و سلام رحمت برکت نازل کر رہا ہے، میرے ہر امتی پہ بھی وہی نازل فرما۔ اس لیے آپ سب نیت کریں کہ ہم نے خالی حج عمرے کا مذاکرہ خود نہیں سیکھنا، بلکہ دوسروں کو بھی ایسی جو خیر کی باتیں جو بھی سیکھنی ہے خالی خود نہیں سیکھنی، دوسروں کو بھی سکھانی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سیکھیں ہم کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس سے ہر ایک کو سلامتی پہنچے۔ ہم حاجی بعد میں ہیں، نمازی بعد میں ہیں، روزے دار بعد میں ہیں، سب سے پہلے کیا ہیں؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چند ان خوش قسمت صحابہ میں ہیں جن کو بدر سے لے کر حجۃ الوداع کے موقع تک ہر غزوے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہنے کا موقع ملا۔ مجھے اپنے پیر و مرشد اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے وہ روزانہ 25,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، ان کے قدموں میں 4-5 سال رہنے کا موقع ملا۔ میں بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ اللہ والوں کے قدموں میں 4-5 سال گزارے۔ وہ صحابی جو غزوہ بدر سے لے کر آخری حجۃ الوداع تک ہر غزوے میں شریک ہوئے، وہ کتنے خوش قسمت۔ ساری کائنات کے اولیاء، اتقیاء، غوث، کتب، ابدال، مفسرین، محدثین اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اور صحابہ سارے اکٹھے ہو جائے تو جو یہ چند صحابہ ہیں بدری صحابہ، ان کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور بدری میں سے بھی یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کو سب غزوات میں موقع ملا۔ احد کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو 3 صحابہ کھڑے ہوئے، عمر، حضرت زبیر اور ابو دجانہ، 2 کو بٹھا دیا آپ نے، ان کو وہ اعزاز ملا اور حق ادا کر کے جب واپس آئے ساری صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے اور بہت بڑے پہلوان کو بھی نیچے بچھاڑ دیا۔ آخر میں ہندہ ملی، خاتون تھی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، کلیجہ چبایا، ناک کان کاٹے، ان کا کلیجہ نکالا، اس کے سر پہ تلوار رکھی تو اس نے چیخ ماری، تلوار پیچھے کر لی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے، کہنے لگے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا حیا آئی کہ اللہ کے محبوب کی تلوار عورت پہ چلے۔ کسی بھائی مسلمان بننا ہے تو اپنے عیبوں کو دیکھیں، اپنی گندگیوں کو دیکھیں، وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، چھوڑ دیں، بھلے اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ساری دنیا جنت میں چلی گئی، میں نہ جا سکتا تو مجھے کیا کرتا؟ اب کتنے لوگوں نے درخواست جمع کرائی تھی جن کی نہیں نکلی، آپ کی نکل رہی ہے، ان کو کیا کرتا آپ کے حج پہ جانے؟ آپ سارے خوش قسمت ہے کہ آپ لوگوں کی درخواست نہیں ملے، ورنہ کئی دوست ایسے 3 سال کی درخواست نہیں نکلتے۔ لیکن میرے دلوں گزارش یہ ہے کہ اللہ کی کاغذوں میں سب سے پہلے مسلمان بننا تو آج سے نیت کرے، آج کے بعد میری زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، بولیے انشاءاللہ۔ آج تک جو ہو گئی اللہ معاف کر، جو بنتا بھی امت کو بھڑکانے کے چکروں میں ہے، یقین کرو اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اسی درخواست ہے کہ سب سے پہلے مسلمان بننا ہے کہ آج کے بعد میری زبان سے کسی کو تکلیف ولا اجد، دوسری چیز سمجھ، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، میرے دل میں کسی کی بھی نفرت نہیں ہے، اور ہمارا دل بڑا ہی نفرت ہو سکتا ہے۔ ابھی میں کو بات ایسی کہتا ہوں جو آپ کی طبیعت کے ساتھ ساتھ ہی فلانا ٹھیک رہو بیٹھا، آپ کو ایسی بات کہتے ہیں کہ میں تو فلاں نہیں کرے گی تو اس سے نکل گئے،
کو بخاری شریف کی روایت ہے 3 دن آپ مسلسل فرماتے رہے وہ دیکھو جنت، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، وہ دیکھو ایک ہی شخص وقت تعلق نعلیہ بیدی شمال، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ 3 دن آپ ارشاد فرماتے رہے جنت جنت جنت۔ تو تحقیق میں پتہ چلا کہ کوئی لمبی چوڑی ہمارے ذہن میں اللہ والا جنتی بس کوئی ساری رات مصلی رکھ رہا ہے، میرے دل ساری رات سوئے رہے، فجر کی نماز بعد نماز پڑھے، عشاء کی نماز بعد نماز پڑھے، رات کو وضو کر کے سو جائے، ساری رات نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب ایک صحابی 3 دن ان کے گھر گئے تو ساری رات مصلی پہ رہتا تھا، یہ پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے کہ مجھے وہ بشارت کو ان کو ہوتی۔ تو تحقیق کو پتہ چلا بیٹا میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی برکت سے آتا ہے السلام 3 دن سے فرما رہے ہیں کہ وہ جنت وہ جنت وہ جنت۔ تو اللہ کے محبوب کے تعاون میں اعلیٰ بننا ہے کہ آپس میں اعلیٰ بننا ہے، ہم آپس میں اعلیٰ بننے کے چکر میں پڑے گا تو اس سے نکل جائے گا۔ کبھی مذاکرہ کر لیتے ہیں عمرے کا، پھر انشاءاللہ اس طرف یہ بات ہوں تو عمرے کے 2 فرض 2 باتیں فرمائیے۔ پہلا فرض احرام باندھنا، حضرات سارے اکٹھے بولنے کا پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا، پہلا واجب صحیح کرنا، دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا۔ پہلا فرض احرام باندھنا، آپ اپنے گھر سے ہی کپڑے تبدیل کر کے بال ناخن صاف کر لیں، جیسے عید کے موقع بندہ تیار ہوتا ہے دوسرے طریقے سے صاف ستھرے تیار ہو اور 2 چادریں پہن لیں، جیسے بکل مارتے ہیں پنجابی کے بکل مارتے چادر اوپر سردی میں لیتے ہیں ویسے چادر اوپر لے لیں، اور نیچے والی چادر جیسے لنگی باندھتے ہیں ایسے لاچا پنجابی کا ایسی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ناپ سے لے کر گھٹنوں تک یہ آپ کی چیز نظر نہیں آنا، ناپ نظر آنی چاہیے اور نہ گھٹنے، پنجابی کے گوڈے کہتے ہیں، گوڈے اور ناپ یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ باقی آپ ایسے باندھ لیں ایسے باندھ لیں ایسے باندھ لیں جیسے دل کرتا ہے باندھ لیں، کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں، اوپر چادر لے لیں اور نیچے لنگی باندھ لیں، بس یہ چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے، سطر آپ کا ڈبا ہونا چاہیے۔ خواتین کا احرام کیا ہے کہ ان کے بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ بعض دفعہ خواتین اتنا باریک دوپٹہ لے لیتی ہیں جس سے بال کا کالا پن نظر آتا ہے، اس خاتون کا طواف نہیں ہوگا، حج عمرہ نہیں ہوگا، خاص طور پہ طواف کے وقت میں، خاص طور پہ طواف کے وقت میں ایسی چیز ہونی چاہیے، روٹین میں ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پہ جیسے نماز پڑھنی ہو کسی خاتون نے، باقی روٹین میں گھر میں کسی بھی کپڑے میں کہیں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی غیر مرد دیکھ رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت میں پورا جسم ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، ایسے ہی احرام کی حالت میں اور خاص طور پہ طواف کی حالت میں۔ باقی بھی سارے اس مبارک سفر میں ہمیں کپڑے ہی ایسے پہننے چاہیے جس سے نہ جسم کی حیت نظر آئے، نہ جسم کی شکل نظر آئے اور نہ جسم کا جو دل وہ نظر آئے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ بعض اوقات گرمی میں جیسے انسان یوں کر لیتا ہے تو طواف کے دوران اگر یہ چیزیں لگی رہے گی تو یہ طواف نہیں ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ تو ننگے رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن چہرہ بھی ننگا اس انداز میں رکھیں کہ کوئی غیر مرد نہ دیکھے، چہرے پہ کپڑا لگنے کی ممانعت ہے، یہ ممانعت نہیں کہ پردہ نہ کرے۔ حضرت امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرتی تھی، کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، بلکہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اور سب سے اونچی نیکی کیا ہے؟ صحابہ نے مختلف نیکیاں بتائیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، بی بی فاطمہ خاتون جنت سے پوچھا اللہ ہماری اور پوری امت کی ماں بہن بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کی بیٹی بنایا، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو فرمایا اللہ یراہ الرجل و اللہ ترا، عورت کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کا چہرہ کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور پردہ کرتے ہوئے وہ مردوں کو نہ دیکھے، یہ عورت کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ ہماری پوری امت کی ماں بہن بیٹیوں کو یہ نسبت نصیب فرمائے، پوری امت کو یہ اللہ تعالیٰ نسبت نصیب فرمائے۔ تو یہ نسبتیں مانگنے سے ملتی ہیں، بن مانگے میں ملتی، یہاں سے یہ تحفہ ہم نے دے کے جانا ہے۔ خواتین یہ والا تحفہ دے کے جائیں، مرد حضرات یہ والا تحفہ لے کے جائیں۔
عام طور پہ ایک جملہ ہم بولتے ہیں کہ میں ابھی داڑھی کی لاج نہیں رکھ سکتا، میں ابھی پردے کی لاج نہیں رکھ سکتی، ابھی میرا جو ہے وہ دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ سارے جملے شیطانی جملے ہیں، اللہ کا واسطہ جملوں سے نکلیں۔ اپنی ظاہری مشابہت وہ کر لیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ باطن کو بھی ویسا بنا دے گا جیسا اللہ چاہتا ہے۔ ہمارے جو بس ہے وہ تو کرے، اسی میں ہم سستی کرتے ہیں۔ اس لیے خواتین کا جو احرام ہے وہ جو کپڑے پہنتی ہیں وہی ہے، البتہ ایک چیز کا بس اہتمام کریں گی کہ بال نظر نہیں آنے چاہیے، جسم نظر نہیں آنا چاہیے، اتنا مریض کپڑا نہ ہو جس سے جسم نظر آئے۔ اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ایسی فیکٹری بند کروا دے کہ جو ایسے کپڑے بنا رہی ہیں اور جو ہماری خواتین کے پردے متاثر ہو رہے ہیں، اللہ کرے ایمان کی طاقت اور قوت بھی ایسے اندر پیدا ہو جائے اور خواتین کو بھی اللہ یہ موقع عطا فرمائے اور باہر کی چیزیں ایسی ملیں نہ کہ جو ایسی پہنی جائیں جس سے اپنا ایمان بھی خراب ہو، دوسروں کا ایمان بھی خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا صاف دامنی اعلیٰ درجے میں نصیب فرمائے۔ تو پہلا فرض احرام باندھنا، گھر میں آپ نے کپڑے تبدیل کر لیے، 2 چادریں پہن لی، ایئرپورٹ پہ جا کے جب آپ کا کنفرم ہو جائے، باڈی گارڈ مل جائے، اب آپ 2 رکعت کہیں پڑھ لیں، جہاز میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد یہ کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ کیسے نیت کریے؟ اے اللہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، قران، تمتع۔ یہ حج تمتع کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا۔ حج افراد اور قران جو کرنا چاہیں وہ الگ بات پوچھ لیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے سہولت اور آسانی اسی میں ہے کہ آپ حج تمتع کریں۔ تمتع کہتے ہیں جاتے ہوئے ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہے اور وہاں جا کے پھر جب حج کے ایام شروع ہوں گے تو پھر کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ حج کی نیت کرنی ہے۔ تو فی الحال یہاں سے آپ عمرے کی نیت فرمائیں گے اور احرام باندھ کر آپ اپنے گھر سے آگے چادریں باندھ کر نیت اور تلبیہ آپ نے جہاز میں بیٹھ کر یا ایئرپورٹ پہ بیٹھ کر باندھ دینا ہے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے اور اس کے بعد کیا؟ تلبیہ کرنا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ کا پہلا فرض ادا ہوگا۔ پہلا فرض کون سا تھا؟ احرام باندھنا۔ تو احرام 2 چیزوں کا نام ہے، نیت اور تلبیہ۔ اس کے بعد آپ نے کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، کثرت سے تلبیہ جہاں تک کہ آپ بیت اللہ پہنچ جائیں، نمازیں پڑھتے رہنا ہے اور تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ حدیث پاک کہتا ہے کہ جو آدمی تلبیہ پڑھنے میں 1 دن گزار دے، جب سورج غروب ہوگا تو اکیلا غروب بھی ہوگا، اس کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے غروب ہوگا۔ اور دوسری بات کہتا ہے امام مسلم یلبی الا من لبى عن يمينه وشماله من شجر او حجر او مدر حتى تنقطع الارض من هاهنا وهاهنا۔ مسلمان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو دائیں بائیں جتنی اللہ کی مخلوق ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے ذرات ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ مل کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ثواب سارا اس کو ملتا ہے۔ تو تلبیہ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں کہ 2 دفعہ آپ نے خود پڑھنا ہے، اور یہی فضا آپ نے ایئرپورٹ پہ اور جہاز میں اور جدہ کے ایئرپورٹ پر اور بسوں میں، حتیٰ کہ آپ طواف کی جگہ تک نہ پہنچ جائیں، ہماری زبانوں پہ تلبیہ کا ورد چلتے رہنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک، ماشاءاللہ واقعی آپ حضرات کے اندر جوش جذبہ ہے۔ ہم جو اپنے قوم سے پاکستان میں جا رہے ہیں حجاج کرام کی زیارت کرنے کے لیے، ٹریننگ ہم نے ساتھ کر رہی ہے۔ حجاج کرام کی زیارت اور آپ لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ واپس نہیں کرتے، آپ وہ محبوب لوگ ہیں۔ اللہ آپ کی برکت سے میری بھی بخشش فرمائے، اللہ کی امت کی بخشش فرمائے۔ اللہ کی قسم واقعتاً آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو اور اسماعیل علیہ السلام جیسی ہستی کو اللہ فرمانے میں جو میرے گھر کے مہمان حاجی آ رہے ہیں ان کے لیے آپ صفائی کر کے رکھیں۔ آپ وہ عظیم نسبتوں والے لوگ ہیں، لیکن پورے پاکستان میں جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا شوق جذبہ ماشاءاللہ، اللہ اس شوق جذبے کی برکت سے جتنے بھی حجاج آ رہے ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے، سب کا قبول فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
النعمة لك والملك لا شريك لك. دو دفعہ آپ پڑھیے. تلبیہ کا لفظی ترجمہ ہے میں حاضر ہوں. اور یہ 4 مرتبہ تلبیہ کے اندر آتا ہے میں حاضر میں حاضر. کیا مطلب؟ میری جان بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میرے جذبات بھی حاضر، میرا سب کچھ ہی حاضر. اللہ جیسے مردے کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، کفن پہن کے مردے کی مرضی ختم، میں نے بھی کفن پہن لی ہے، میری مرضی بھی ختم، اب تیری مرضی. اب تک من چاہیے چلتی رہی، اب رب چاہیے. اب تک کیا چلتی رہی، اب کیا چلے گی؟ رب چاہیے چلے. حدیث پاک میں آتا ہے ما عبد تحت السماء الہ ابغض الى اللہ من الہوى. جتنے بھی معبودوں کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے، ہندو بتوں کی کر رہے ہیں، عیسائی عیسیٰ کی کر رہے ہیں، یہودی فلاں، اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اور مبغوض کس عبادت پہ آتا ہے؟ من چاہی والی عبادت پہ. اللہ کو سب سے مبغوض، سب سے بری، غصہ ساری عبادتوں میں آتا ہے جو اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ جو مبغوض ہے، جس کو اللہ سب سے زیادہ ناپسند سمجھتے ہیں، وہ کون سی عبادت ہے؟ اپنی من کی جائے، نفس کی مانی جائے، جو نفس کہے وہ پورا کیا جائے. یہ اللہ کو سب سے مبغوض ہے. جو دل کرے وہ دیکھ لے، جو دل کرے وہ بول لے، جو دل کرے وہ سن لے. یہ اللہ کو سب سے مبغوض عبادت ہے. اللہ مجھے آپ کو اس بیماریوں سے نکال دے. تو تلبیہ پڑھ کے جب لبیک کہہ دیا، ساتھ یہ جذبہ بن جائے. اور یہ جذبہ اس وقت تب بنے گا کہ آج سے اپنے جیسے بندہ سائیکل چلتی رہتی تو کچھ عرصے کے بعد پیڈل چلانا چھوڑ بھی دیں، تب بھی پیڈل خود بخود چلتے رہتے ہیں، سائیکل چلتی رہتی ہے. اگر ہم یہاں سے گناہوں کی سائیکل چلاتے چلاتے وہاں تک چلیں گے تو وہاں بھی گناہوں کی سائیکل چلتی رہے گی. یہیں سے آج سے نیت کرے کہ میں نے کیونکہ احرام باندھنا ہے، میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے، اس لیے میں ابھی سے اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہوں. تو پہلی چیز احرام باندھنا اور سارے راستے میں تلبیہ پڑھتے رہنا اور لوگوں کو سہولت دینا. آپ کے پاس اچھی سیٹ مل گئی، دوسرے کو دے دیں. آپ کو نعمت مل گئی، دوسرے کو دے دیں. کھانے کا جذبہ نہ ہو، کھلانے کا جذبہ ہو. بیت اللہ میں پہنچ گئے تلبیہ پڑھتے پڑھتے، بیت اللہ میں پہنچ کر 3 کام کرنے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے ایک تو دعا کرنی ہے. عام طور پہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پہلی نظر پہ دعا کیا ہوتی ہے؟ پہلی نظر پہ دعا کیا ہوتی ہے؟ بیت اللہ کو جب پہلی مرتبہ دیکھیں تو دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لیکن یہ عام طور پہ لوگ اس پیکج کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ تو پہلی مرتبہ جب بیت اللہ میں داخل ہو، چاہے کروڑ مرتبہ داخل ہو، جب بیت اللہ میں پہلی نظر پڑے گی جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. تو ایک دعا ضرور مانگے، اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگنے آیا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگنے آیا ہوں. اے اللہ آج تک یہاں تیرے جتنے نیک بندوں نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ مجھ فقیر کو بھی عطا کر. عام طور پر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ کتابیں دے دیتے ہیں، پہلے یہ پڑھنی ہے پھر یہ دعا. پڑھنے کا نام نہیں، دعا مانگنے کا نام ہے. ایک سیدھا سادہ آدمی کا وہ پتہ کیسے دعا مانگا تھا، اور پیچھے کتنی بڑی ہستی کھڑی تھی جن کو 1,00,000 احادیث یاد تھی. مجھے ان کے پوتے نے یہ بات بتائی، کیا اللہ میاں تو مجھے چھوٹا جا چودھری بنایا تھا، میرا بھی چھوٹا جا ڈیرا ہو گیا. آج تک ڈیرا بھی میرے ڈیرے جائے
تیری عزت کی قسم آج تک کسی کو خالی نہیں بھیجا، تو سب کو بڑا چودھری ہے، تو سارے چودھری میں آنے والا ہے، تیرے ڈیڑھ روپیہ خالی نہیں کرتا، روئی گا تو بات سمجھ یہ ساتھ انداز اللہ کو بڑے پسند آتا ہے۔ تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے کس کو مانگنا ہے؟ اللہ کو مانگنا ہے۔ اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگ رہے ہیں کہ اپنا ایسا تعلق عطا فرما دے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی جہاں پر بھی میں ہوں میں تجھ سے حیا کرنے والا ہوں۔ حیا عربی کے ہر لفظ کا پیچھے اس کا مصدر ہوتا ہے کہ کہاں سے لیا گیا اس کو، تو حیا حیتن سے لیا گیا ہے۔ حیا عربی میں کہتے ہیں سانپ کو، جو ہی سانپ اس حال میں آ جائے تو ہم سارے عمر حج کا مذاکرہ ہے تو کبھی صاحب نہیں کہا میں تو بیٹھا رہوں گا، کیوں تجھے بھی اپنا ساتھ میں پہنچ جاؤ میں ہی پہنچ جاؤں۔ تو میں جیسے سانپ کو دیکھ کے انسان سہم جاتا ہے، جب جب گناہ کرنے لگے اللہ سے سہم جائے، اسے حیادار انسان کہتے ہیں، اسے حیادار انسان کہتے ہیں کہ جو اللہ کو دیکھ کر سہم جائے، اللہ کو دیکھ کے ڈر جائے، یہ حیا والا انسان ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ حیا کی حقیقت نصیب فرمائے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ سارے بولیے رب نے بھر کے بولیے اللہ مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ اللہ کا جب نام آئے لبیک اللہ تو ہمارا دل کام اٹھے کہ کس کا نام لیا ہے۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، میرے بندے پتہ کون ہے، پتہ کیا نشانیاں ان کی کہ جب جب میرا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو دل کام کرتا اللہ۔ تو جب بھی میں نے بھی مشق کرنی ہے، آپ نے بھی مشق کرنی ہے کہ جائے نماز میں ہم کہیں تو کیسے کہیں، بولیے نا منہ بھر کے اللہ اکبر، کیسے بولنا ہے؟ لفظ اللہ میں منہ بھرنا چاہیے، اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، یہ لبیک اللہم لبیک، یہ جو نا یہ اللہم یہ ایسے بولے کہ دل کے میرا اللہ، اے میرے اللہ، اللہم کا کیا مطلب؟ اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میری جان حاضر، میرے جذبات حاضر، میرا سب کچھ حاضر۔ تو یہ کیفیت اندر پیدا کرنی ہے۔ تو طواف شروع کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں دعا کے بعد۔ تلبیہ پڑھنا اب بند کر دینا ہے، نمبر 2 دایا کرنا اب ننگا کرنا ہے، نمبر 3 طواف کی نیت کر دینی ہے۔ فرمائیے 3 کام کیا کیا کرنے ہیں؟ تلبیہ پڑھنا، دایا کرنا اور طواف کی جی نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا، نمبر 2 دایا کرنا اور نمبر 3 طواف کی نیت کر دینی ہے۔ اس کے بعد جب بیت اللہ کے سامنے آئیں گے، بیت اللہ کے سامنے آئیں گے تو اس وقت بھی 3 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام۔ نمبر 1 لیکن 3 کام 3 سیکنڈ میں کرتے ہیں۔ فرمائیے 3 کام، ذرا آپ بھی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، میں بھی کھڑے ہو جاتا ہوں، کیونکہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ آپ کو عملاً یہ کیا ہے بیت اللہ کا اور یہ والا کونا، ہاں آپ یوں سمجھیں کہ یہ اب بھی ہو گیا، بالکل کونے کے سامنے آپ آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کی علامت کیا ہے کہ آپ حجر اسود کے کونے کے سامنے، اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کی بیک سائڈ پر گرین لائٹ ہوگی۔ پورے طواف کی جگہ پر کتنی گرین لائٹس ہیں؟ آپ کی پشت کی طرف اگر گرین لائٹ آ گئی تو کیا 10 چھوٹا پاؤں نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سینہ اب کس طرف ہو چکا ہے؟ حجر اسود کی طرف ہو چکا ہے۔ تو یہاں 3 کام کرتے ہیں لیکن 3 سیکنڈ میں کرتے ہیں۔ کتنی دیر میں جی؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کام خاص صرف 1 دفعہ اٹھانا ہے، باقی 9 مرتبہ حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ سیدھے کریں، ذرا ایسے نہیں، جتنا نیچے کی طرف کریں تو بہتر، نیچے کی طرف یوں۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر
وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوم لے لیکن آواز نہ آئے، کیونکہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ دونوں کام ذرا دوبارہ کریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ بڑی آپ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوم لیں۔ اب انہی قدموں پہ ہمارا وہ کس طرح ہے جی؟ انہی قدموں پہ یوں موڑ رہے جیسے فوجی کا مارتے ہیں نا، انہی قدموں پہ ایسے موڑ جائے کہ ہمارا بایاں کندھا حضرت اسود کی طرف کرے، تھوڑی آپ کی سائڈ تھوڑی بایاں کندھا حضرت اسود کی طرف کرے اور دایاں کندھا سبز لائٹ کی طرف کر گیا، مڑ گئے سارے کھپا موڑا گھومنا تو کام کرنے پاس ہے۔ اچھا چلو، بایاں کندھا حضرت اسود کی طرف ہو گیا اور دایاں کندھا کس طرف ہو گیا؟ اب یہاں سے جو تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ جو بھی آپ پڑھتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھیے سبحان، اور جتنا اکڑ کر چل سکتے نا آپ کھڑے کھڑے بے شک ہلکی سی پریکٹس کریں ذرا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اچھا اب یہ والا کونا حضرت اسود سے پیچھے والا کونا، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چار کونے ہیں نا، حضرت اسود سے پہلے والے جب ہم طواف کر کے آئے ہوں گے تو اس کونے کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی۔ یہاں آپ نے ہم نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یہ لفظ کریں وفی الآخرۃ حسنہ، عام طور پہ عاجزی کا حکم ہے، یہاں اکڑ کے چلنے کا حکم ہے، یہاں اکڑ کے چلنے تو ثواب ملے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب ہم آگے دوبارہ کس طرف؟ حضرت اسود کے بالکل سامنے آ گئے، بایاں کندھا ہمارا کس طرف ہے اور دایاں کندھا سمجھ، ہم نے سمجھ لائٹ کو فوکس کرنا ہے۔ طواف کے دوران نہ سینہ نہ کمر نہ نظر، تینوں چیزیں بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ فرمائیے کیا ہے؟ ہاں، نظر نیچے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیا رحمت اتر نہیں آئے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ بیت اللہ کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، سینہ بھی نہیں ہونا چاہیے طواف کے دوران۔ ویسے تو 24 گھنٹے میں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیا، بسم اللہ اللہ اکبر اور دوسرا چکر شروع کر دیا۔ یہاں پہ لوگ بڑے اہتمام سے رکے، پیچھے سے بعض آگے دھکا لاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، تو اس لیے چلتے چلتے یہ دیکھیے ذرا تاکہ آپ کو عملاً یہ چیز سامنے آ جائے۔ یہ ہم رکن یمانی سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ربنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ اللہ سے شروع کر دیا۔ موقع ہے آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں تو بے شک یوں رخ دوبارہ سیدھا کر لیں، رخ سیدھا کیجیے گا اور یہ دوبارہ ایسے کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور پھر دوسرا چکر۔ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے اور آخری 4 چکروں میں روٹین میں چلنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں اور آخری 4 چکروں میں روٹین میں جیسے انسان چلتا ہے ویسے چلنا ہے۔ اب 3 کام اگر آپ خود کیجیے، آپ سمجھے آپ طواف شروع کرنے لگے ہیں تو 3 کام کیا کیا کرتے ہیں؟ اور تیسرا کام کٹ کرے گا۔ عام طور پہ یہ کرنا آپ ڈسکس کر رہا ہوں کہ طواف ادھر دیکھتے دیکھتے ہی شروع کر دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ طواف دوبارہ کرنا پڑے گا۔ طواف گرد گھومنے کا نام ہے، نہ کہ سامنے گھومنے کا نام ہے۔ یہ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ عام طور پہ یہ ایک کام کیا، دوسرا کیا اور پھر یہ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ چلنا شروع کر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں نے آج بتا کہ بھائی جان طواف دوبارہ کرنا پڑا، تو اس لیے فوجی کر اسی وقت مارنا، قدموں کو موڑ جانا اسی وقت اور پھر شروع کرنا۔ یہ 3 باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں جی؟ ہاں، اور اگر آپ تشریح رکھیں، اگر آپ اس کو ریپیٹ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کو یوٹیوب میں بھی مل جائے گا عمران بشیر کے نام سے، اگر آپ ضرورت سمجھے تو دیکھ لیجئے گا۔ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے، ویل چیئر لگ جاتی ہے، بعض دفعہ کو ناخن کسی کا لگ جاتا ہے، خود ضرورت پڑ جاتی ہے،
بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے وضو کر کے آئیں اور نئے سرے سے طواف شروع کریں۔ اگر آپ کے 3 چکر ہو چکے ہیں تو اب کیا کریں؟ چوتھے چکر میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، 5ویں میں، 6ٹھے میں، 7ویں میں، کسی میں بھی ٹوٹ گیا ہے، تو آ کے بیت اللہ کے سامنے دوبارہ کیا کریں گے؟ نماز کی طرح ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر لیجیے ذرا، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ہاتھوں کو چوم لیجیے گا، اور پھر کٹ کر کے شروع کر دیں گے۔ طواف کے دوران دنیاوی بات چیت اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ ضرورت پڑ جائے، جیسے نماز میں تو بالکل بات نہیں کر سکتے، لیکن طواف میں اس کی گنجائش ہے کہ ضرورت پڑنے پہ آپ کو گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن پیچھے کوئی خاتون آپ کا بھائی یا کوئی بھی ساتھی ہے تو آپ اس کو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، وہ کتنے رہ گیا تو آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے، تو یہ پسند نہیں کیا گیا۔ حکم یہ ہے کہ اتنے قدم پیچھے ہے، دوبارہ وہ حصہ طواف کا کرے، ورنہ وہ چکر دوبارہ لگا لے۔ تو اس لیے بہتر شک کے چکروں میں نہیں پڑنا کہ پتہ نہیں میرا سینہ گھوم پھر نہ گیا ہے، ان چکروں میں بھی نہیں پڑنا، وسوسوں کے چکروں میں بھی نہیں پڑنا۔ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو، بعض بار دھکا لگتا ہے تو یوں بندہ ہو جاتا ہے، اس کی خیر ہے۔ احتیاطاً ہر حاجی کو چاہیے کہ آخر میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دے، 10 ریال صدقہ ضرور کر دیں، بلکہ اللہ توفیق دے تو جو آپ نے 2-4 ہزار ریال لے کے جانے ہیں کوشش کریں وہاں لوگوں پہ خرچ کریں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سال جتنا کماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سارا سال جتنا کماتے تھے حج کے سیزن پہ سارا حاجیوں پہ خرچ کر دیتے تھے۔ تو ہم وہاں بریانی کے ڈبے، کھجوریں اس انتظار میں نہ رہیں، یہ معذرت کے ساتھ۔ ایک دفعہ میں نے بڑی لمبی لائن دیکھی، میں نے کہا کس چیز کی لائن ہے بھائی، ہم بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو جی ڈسپرین تے وہ پینڈال فری لبتی پی، اور لمبی اور تو کام کوئی نہیں، چلو فری پینڈال ہی صحیح۔ مسلمان کی عزت خودداری کے اندر ہے، مسلمان کی عزت وہاں ہم نے کھلانا ہے لوگوں کو، کوئی دے دے محبت سے، جن کو پنجابی کا چوم چاٹ کے قبول کر لو، آگے توڑ دو۔ اگر اپنے اندر سے بیماریوں کو ختم کرنا ہے، نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، جب کام چلتا پہ چلائی جاؤ، جو بھی آ جائے بڑی سی بڑی تحفہ ہدیہ آگے توڑ دو۔ ہم وہاں لوگوں کو دینے جا رہے ہیں اور لینے، تو جو لوگوں کو لاندہ رہے گا ساری زندگی پھر مانگتا ہی رہے گا، پھر دے دے بھاجی ایسا نہیں کہ ڈبہ پڑھائی ہو، کیوں پڑھائی ہو، 2 ریال آپ لے لو، ہاں نہیں سمجھ آئی بھائی، سانوی کا ڈبہ دے دو، سانوی جوس دے دو، سانوی دودھ دے دو، سانوی نہ، کیوں دے دو؟ ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا، لوگوں کو دینا ہے، لینا کس سے ہے؟ اس مالک سے لے کر پوری مخلوق میں تقسیم کریں۔ نیت کریں، ہمارے کہیں ساتھی مستقل ہر سال جاتے ہیں، پورا کنٹینر وہ عرفات کے میدان میں، مینا میں، جس بلڈنگ میں ٹھہرتے ہیں وہاں لوگوں کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ کم از کم اتنی تو نیت کریں، 5 ریال 10 ریال کی زمزم کی بوتل مل جاتی ہے، جس بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ 50 بوتلیں 60 بوتلیں جتنے اللہ توفیق دے وہ ایک کمرے میں جا کے پہنچا کے آئیں، اور نیت کریں سب سے پہلی چیز جو وہاں جا کے خریدنی ہے وہ زمزم خریدنا ہے، تاکہ ہمارے پورے سفر میں ہمارے حلق کے اندر اور کوئی پانی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم زمزم تو وہ پانی ہے جسے پہلے چومنا چاہیے پھر پینا چاہیے۔ یہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں پڑا ہوا ہے، وہ لعاب دہن جو کڑوے پانی میں جائے تو میٹھا ہو جائے، خشک کنویں میں جائے تو پانی سے بھر جائے، ٹوٹی ہڈی پہ لگے تو سرجری کا کام دے دے، شیر خدا کی آنکھوں پہ لگے تو کیا کر دے، جو آنکھ دیوار تک نہیں دیکھ پا رہی تھی، آنکھیں متاثر ہوئی تھی خیبر کے موقع پہ، فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیبر کے موقع پہ آنکھیں بہت زیادہ دکھی ہوئی تھی، خراب تھیں۔ امام الانبیاء کا جب لعاب دہن لگا تو فرماتے ہیں مجھے شام کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو۔ ایک دفعہ جناب عبد المطلب اپنے پوتے امام الانبیاء کو لے کے گئے، آنکھیں متاثر تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی آنکھیں متاثر، بہت بڑے راہب کے پاس لے کے گئے، جو ہی اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا یہ تو وہ ہیں جن کے صدقے سے سارے جہانوں کو شفا ملنی ہے، میں ان کو کیا دم کروں؟ تو دادا جان سمجھے نا، کہا انہی کا لعاب دہن نکال کے ان کی آنکھوں پہ لگائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔
تو امام الانبیاء کا جھوٹا پانی زمزم یہ کائنات کے دنیا اور آخرت کے سارے پانیوں سے افضل ہے، اور فرمایا ماء زمزم لما شرب له، جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ وہ مقصد پورا کر دیتا۔ تو ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا ہو، اے اللہ ہم تجھ سے تجھ کو منانے آئے ہیں، تجھ سے تجھ کو لینے آئے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں۔ یہ ہماری بات رٹ ہو، اے اللہ مجھے وہ راستہ بتا دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما دے، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما دے۔ یہ دعائیں ہم نے وہاں مانگنی ہے۔ اچھی سنگت، اچھی صحبت، جن احباب کے ساتھ بچے ہیں اگر بچے تنگ کر رہے ہیں تو امام الانبیاء نماز مختصر کر دیتے تھے، اگر آپ فرماتے ہیں تو ہم مذاکرہ مختصر کر لیتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو تھوڑا سا کوئی چیز وغیرہ کو کھلا دی جائے، کو خاموش کروا لیا جائے، وہ احباب اپنا مذاکرہ تھوڑا سا متاثر کر لیں، خیر ہے۔ آپ علیہ السلام سے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھی، اپنے ہی سارا خاندان کربلا کے میدان میں شہید کروا کے چلے گئے۔ ایک دفعہ بہت زیادہ رو رہے تھے، ہچکیاں بند گئیں، پوچھا گیا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور ساتھ ان کے ایک فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور آ کے بتایا کہ آپ کے ایک بچے کو زہر دے کے اس کی آنتیں کٹ کٹ کے باہر آ جائیں گی اور دوسرے بچے کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، ان بچوں کو جن کے لیے نماز کا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو کوئی مہمان آ جائے تو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ حدیث پاک میں ہے جس کھانے میں معصوم بچے شریک ہو جاتے ہیں اس کھانے کا حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو معصوم بچوں سے پیار کرنا، اپنے ہوں پرائے ہوں، بچوں کو اپنائیت دینا، محبت دینا، پیار دینا، پیار بچوں کو دینا سکھا دیا، اور وہ باتوں سے نہیں ہوگا، پریکٹیکل ہم پیار دیتے رہیں گے، بچہ بھی ہر ایک کو پیار دینے والا بنے گا۔ ہم بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں گے، اوئے توئے کرتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ آج ہمیں یہ شوق ہے اولاد ہماری عزت کرے، دیکھیے اولاد کی ہم عزت کریں گے تو وہ اولاد ہماری بھی کرے گی، ہم نہیں کریں گے یہی اولاد ہمارے گریبان پکڑے گی۔ آقا علیہ السلام کے فرامین کو جہاں ہم فراموش کریں گے، چھوڑیں گے، اعراض کریں گے، پریشان ہوں گے۔ تو طواف کر لیا، طواف کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ 2 رکعت پڑھنے ہیں مقام ابراہیم، یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے بیت اللہ کا دروازہ، اس کے ساتھ ہی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ لیکن کئی لوگ یہ نادانی کرتے ہیں کہ وہیں نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں نفل نہ پڑھیں، جتنا پیچھے جا سکتے ہیں وہاں جا کے نفل پڑھیں۔ 9 اشارے ہو گئے، اور شروع میں نماز کی طرح ایک دفعہ ہاتھ بھی باندھے تھے، تو ایک دفعہ وہ اور 9 مرتبہ حجر اسود کی طرف کیا ہو گئے جی؟ اشارے ہو گئے۔ استلام بھی اس کو کہتے ہیں، آپ اشارہ کہہ لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اہتمام سے رو پڑتے تھے، فرمایا حجر اسود پہ جس جذبے کے ساتھ ہاتھ رکھیں گے اسی جذبے پہ مہر لگ جاتی ہے، اگر اچھا جذبہ ہے تو اچھی مہر، برا جذبہ ہے تو بری مہر، فیصلہ خود کر لیں کون سی مہر لگوانی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا، اے حج کر کے آیا تھا چھرا بوتا تیز ہو گیا، وجہ کیا؟ ادھر سے بھی تربیت نہیں اپنی کر کے گیا، اور کس جذبے سے ہاتھ رکھنا ہے کوئی پتہ ہی کچھ نہیں، جنج گیا ہوں جی منہ چوک کے واپس آ گئے۔ تو جانا اصل نہیں ہے، وہاں تو ابو جہل بھی رہا کرتا تھا، ابو لہب بھی رہا کرتا تھا، اصل کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ جانا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی دیدار کے لیے حاضر بھی نہیں ہو سکے، اور بڑے بڑے صحابہ کو آپ فرما رہے ہیں اس سے جا کے دعا کروانا۔ تو اصل اندر کی کیفیت ہے۔ تو طواف کرنے کے بعد آپ نے صحیح کی طرف جانا ہے، صفا پہ بھی قبولیت کا وقت، مروہ پہ بھی قبولیت کا وقت، دونوں جگہ پہ دعائیں مانگنی ہیں، اور 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، کئی لوگ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا اس کو 1، وہ 14 چکر ہو جائیں گے۔ 7 چکر لگانے ہیں، اور
بیچ میں سبز لائٹ آئیں گی، وہاں پر تیز چلنا ہے، میلان اخضرین جس کو کہا جاتا ہے، وہاں تیز چلنا ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر کائنات کا بڑے امتحان ہوئے، اس میں سے ایک بڑا امتحان یہاں پر بھی ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے ایسی جگہ پر جہاں مرنے کے سارے اسباب تھے، زندگی کا کوئی سبب نہیں تھا. سمع کہتے ہیں سماعت کو، سننے کو. ایل کہتے ہیں اللہ کو. اللہ نے سن لی روئی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ. یہ ترجمہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے نام کا کہ رو رو کے بڑھاپے میں مانگا اور بڑھاپے میں بیٹا مل تو گیا، ساتھ ہی آرڈر آئے چھوڑ آئیں بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں مرنے کے سارے اسباب ہوں، زندگی کا کوئی سبب نہ ہو، وہاں چھوڑیں. تو ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، اے اللہ اگر تیرا حکم ہوتا کہ تم بھی اپنے بچے کو ذبح کرو تو ہم بھی اپنے بچے کو ذبح کرتے. بولیے انشاءاللہ. لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو احساس دلوائیں کہ میں نے بچہ خاک ذبح کرنا تھا، میں تو اپنے جذبات ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں. جو میرے دل میں آتا ہے نہیں ہے منو سہولت لبنی چاہیے دیئے، باقی جان سارے کھپے چ. یہ کیا بچہ ذبح کرے گا؟ ہم یہ نیت کریں کہ میں حاجیوں کا جتنی بھی دنیا سب کا نوکر بن کے جا رہا ہوں. کون کون نیت کرتا ہے میں سب کا نوکر؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ خادم بن جائیے، صفائی کیجئے بیت اللہ کی میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے گھر کے حاجی آ رہے ہیں. تو میری آپ کی نسبت سیدنا جد انبیاء کے ساتھ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ تو جو نوکر بن کے جائے گا اسے کوئی چیز ملے نہ ملے، کم ہو زیادہ ہو، اس میں ناز نخرہ کوئی نہیں ہوگا. وہ کبھی ٹیشو اٹھا رہا ہے، کبھی لوگوں کو روٹیاں کھلا رہا ہے. ہمارے ساتھ پچھلے سال حج پہ ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ اتنی خدمت کرتا تھا کہ لوگ یوں سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ کوئی حکومت کی طرف سے نہ کوئی نوکر ہے، تو کوئی اس کو اوئے توئے پتہ نہیں کو کیسے بلا رہا ہے، اور وہ کرتا جائے. اچھا مجھے اس بچے کو دیکھ کے نا بڑا پیار آیا. میں نے اس کو بلایا، تعارف ہوا تو پتہ لگا بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے، ہزاروں لوگ اس کے انڈر کام کرتے ہیں اور پوری دنیا کے ویزے اس کے لگے ہوئے ہیں. اور وہ اس نسبت کو لے کر کہ میں حاجیوں کا، اور اس نے کسی کے سامنے آخر دم تک اظہار بھی نہیں کیا، لگا رہا ویسے جی اچھا جی میں آیا جی، کو پانی جی میں لے کے آیا جی، ادھر بستر لگا دو بیٹا. ویس نام تھا اس کا. میں دیکھ کر رش کرتا تھا، میں کہا یہ لوگ اصل ہیں. ادھر بیٹھ کے باتیں کر لینا یہ اصل نہیں ہے میرے عزیزو. یا خالی وہاں پہنچ جانا اصل نہیں ہے، وہاں جا کے لوگوں کی دل سے دعائیں لینا. دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. لوگوں کی دعائیں لیں. حاجی اللہ کے مہمان، ضیوف الرحمن. صحیح آپ نے کر لی، اس کے بعد بال منڈوا لیے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. سر کے بال منڈوانے والے کے لیے استرے کے ساتھ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا مانگی ہے. اور جو مشین سے کروا لیں یا کینچی کے ساتھ ایک پورے کے بقدر پورے سر کے بال اتروا لیں، ان کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا. تو کوشش کریں کہ استرے کے ساتھ ہی کریں. سارے ہی جب انسان استرے کے ساتھ کرتا ہے تو یہ سر کے بال بعد میں اترتے ہیں، گناہ اس کے سارے پہلے اتر چکے ہوتے ہیں. آپ کا عمرہ ہو گیا. اچھا اس میں ایک بات بھول گیا تھا، احرام کی 7 پابندیاں. جب گھر سے ہم نے احرام باندھ لیا تھا، یہی پابندیاں آگے حج کے احرام میں بھی چلنی، اس لیے اس کو ذرا یاد کر لیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، فرمائیے. بند جوتا نہیں پہننا جس سے آپ کی ابری ہوئی ہڈی، جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ چھپ جائے. ابری ہڈی سمجھتے ہیں؟ کینچی چپل پہن لینا تو وہ ابری ہڈی پھر نہیں چھپے گی. اور یوں کینچی چپل بن جاتی تو یہ جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ ننگا رہنا چاہیے اصل میں. اور ہش پپی کی بھی اور مختلف کمپوننٹ بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. نمبر 1 سلا ہوا کپڑا، سارے فرما دیجئے. نمبر 1 سلا ہوا کپڑا. نمبر 2 بند جوتا. نمبر 3 سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا، سر اور چہرہ. نمبر 4 ناخن. نمبر 5 بال. نمبر 6 خوشبو. نمبر 7 میاں بیوی کے تعلق پہ پابندی.
یہ 7 پابندیاں اور بھی ہیں لیکن عام طور پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، دوبارہ ذرا دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، سارے اکٹھے بولیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، خوشبو نہ سونگنی ہے نہ کھانی ہے۔ نمبر 7، میاں بیوی کے تعلق پر پابندی۔ اب اندازہ کیجئے جب میاں بیوی آپس میں اس کے متعلق گفتگو یا اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے تو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو احرام کی حالت میں ادھر دائیں بائیں دیکھنا انسان کی کتنی تباہی ہو سکی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ آج خاص کر عرفات جب جا رہے تھے نا، خاص کر یہ جو دن اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ خصوصی رحمتوں سے اس کو مالا مال فرمائے، جس کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے بھائی یہیں سے پریکٹس کرنا شروع کریں، اور نہ گھر جا کے اپنی بیوی نو ویکھنا بھی چھڑ دیو، اللہ دا واسطہ جو نہ میرے تے کوئی نواں فتوی آیا ہوئے، کیونکہ ساری عوام ماشاءاللہ وہ دوسرے پاس بڑی جلدی ٹر جاتی ہے۔ غیر عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، غیر عورتوں کو، اپنی ماں جی کو دیکھیں، حج عمرے کا ثواب، بیوی کو دیکھ کے مسکرائیں، بیوی آپ کو دیکھ کے مسکرائے، آسمان پہ رب مسکراتا ہے۔ اور ہمارے گھر سے فون آ جائے تو 2 منٹ بات نہیں ہوتی، اور کسی غیر عورت کا فون آ جائے 2 گھنٹے بینک گلا کر لو۔ ان چیزوں سے نکلیں اپنے آپ کو۔ یہ جو اکثر جملہ بولا جاتا ہے میرے گھر میں سکون نہیں ہے، اللہ کی قسم اس مرد کی نظر کی حفاظت ٹھیک نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے میں نے تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا، وہاں سے بے سکونی ملے اس کو۔ رب کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہم خود جھوٹے ہیں، ہم خود غلط ہیں۔ اور فرمایا جو مرد بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے، درگزر کر دے، معاف کر دے گھر کا نظام چلانے کے لیے، اللہ اس کو صبر ایوب والا صبر کا نور عطا فرمائیں گے۔ اور جو بیوی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لے کہ گھر کا سلسلہ چلانا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس خاتون کو، حضرت آسیہ کو جو اللہ نے رحمت برکت عطا فرمائی تھی، جو نسبت عطا فرمائی تھی، جو رحمتیں عطا فرمائی تھی، اللہ اس کا ذرہ اس کو بھی عطا فرمائے۔ معاف کرنا، برداشت کرنا، درگزر کرنا، حیا والا اپنے آپ کو بنانا، یہ اصل میں حج کا زیور ہے، حج کی زینت ہے۔ حج کا لفظی اور لغوی ترجمہ پتہ کیا ہے؟ قابو کرنا۔ کس کو؟ یہ حج کا لغوی ترجمہ ہے عربی ڈکشنری میں، فجعلت احج ہوایا، فجعلت احج نفسی، میں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، یہ حج کا لفظی ترجمہ ہے۔ ابھی حج کا مذاکرہ کر لیتے، 7 پابندیاں یاد ہو گئیں جی۔ نمبر 1 کیا ہے جی؟ سلا ہوا کپڑا۔ نمبر 2 بند جوتا۔ نمبر 3 سر اور چہرہ۔ خواتین جون سے مرضی کپڑے پہنے، جون سا مرضی جوتا پہنے، البتہ چہرہ نہ ڈانپیں، پی کیپ لے کے یا گھونگھٹ سے پردہ کر لیں، چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لیکن یوں پردہ کر سکتی ہیں۔ اور نمبر 3 بال ناخن نہیں کاٹنے۔ نمبر 5 بال۔ نمبر 6 خوشبو۔ نمبر 7 میاں بیوی کے تعلق پر پابندی۔ اب آجی حج کی طرف۔ حج میں 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں۔ فرمائیے حج کے کتنے فرض ہیں اور واجب کتنے ہیں؟ 6۔ بالکل آسان۔ عمرے کے جو 2 فرض سے، حج کے بھی وہی 2 فرض ہیں، صرف بیچ میں میدان عرفات جانا ہے۔ عمرے کے 2 فرض کیا تھے؟ احرام باندھنا، اور اب ان دونوں کے بیچ میں لے آئے میدان عرفات جانا۔ کہاں جانا؟ پہلا فرض حج کا احرام باندھنا، پہلا فرض، سارے فرمائی، پہلا فرض، دوسرا فرض میدان، تیسرا فرض طواف کرنا، اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، اور بھی مختلف نام لیتے ہیں۔ بس طواف، آپ وہ الفاظ یاد کریں تاکہ آپ ہر ایک کو آسانی سے بتا سکیں، زیادہ عربی یا زیادہ فصاحت بلاغت چکریں جناب، وہ سمپل سادہ انداز میں ہر بندے کی آپ رہنمائی کر سکیں۔ پہلا فرض، دوسرا فرض اور تیسرا فرض۔ اچھا میں ایک چیز بھول نہ جاؤں، ممکن ہے بعض دفعہ خواتین پوچھنا چاہتی بھی ہیں لیکن نہیں پوچھ پاتی۔ ہماری کسی ماں بہن بیٹی کو حضرت حوا سے یہ معاملہ چلتا رہا، ایسا حکم آ جاتا ہے کہ نماز اس نے نہیں پڑھنی، تو یہ کیا کرے گی؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ
احرام باندھ لے گی، بیت اللہ کے اندر نہیں جائے گی. جب اللہ کا حکم آ جائے گا نماز پڑھنے کا تو نماز غسل کر کے نمازیں شروع کرے اور جا کے اپنا طواف شروع کر لے، اپنا عمرہ مکمل کر لے. ایسے ہی میدان منا جا رہے ہیں اس وقت یہ معاملہ، یہ طواف پہ صرف پابندی ہوگی. اس حالت میں طواف نہیں کر سکتی، باقی منا بھی جا سکتے ہیں، مزدلفہ بھی، عرفات بھی، سارے معاملات کر سکتے. طواف نہیں کر سکتی، بیت اللہ کے اندر نہیں جا سکتی، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے. جیسے نماز منع ہے ایسے طواف منع ہے. تو حج کے 3 فرض ہیں، لیکن تینوں کا وقت بھی مقرر ہے. پہلا فرض کیا جی؟ کس تاریخ کو؟ 8 تاریخ کو. فرمائیے پہلا فرض کس تاریخ کو؟ دوسرا بعض 7 کو بھی رات کو لے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 8 مینا میں جانے سے پہلے اپنے ہوٹل سے ہی آپ کیا باندھیں گے؟ چادریں باندھ کے نیت کر کے حج کی اعلیٰ میں حج کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور تلبیہ پڑھ لیں گے. اور دوسرا فرض کہاں جانا؟ اور تیسرا فرض، اچھا جو دوسرا فرض ہے میدان عرفات میں جانا کس تاریخ کو؟ 9 تاریخ کو. کس تاریخ کو؟ پہلا فرض احرام باندھنا، پہلا فرض کس تاریخ کو؟ دوسرا فرض میدان کس تاریخ کو؟ تیسرا فرض طواف کرنا کس تاریخ کو؟ 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے. یہ 3 فرض ہیں. دوبارہ فرما دیجئے، پہلا فرض کس تاریخ کو؟ دوسرا فرض کس تاریخ کو؟ تیسرا فرض کس تاریخ کو؟ 12 کی مغرب سے. اب آپ حضرات نے 8 تاریخ کو یوں سمجھیے کہ یہ کونا مکہ مکرمہ ہے، وہاں سے آپ نکلے تو سب سے پہلے مینا آئے گا. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ تھوڑا سا آگے آئیں گے تو مزدلفہ آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ اور آخر میں کیا آ جائے گا؟ عرفات. آخر میں کیا آ جائے گا؟ عرفات آ جائے گا. مینا، مزدلفہ، مکہ مکرمہ، عرفات. مینا، مزدلفہ، عرفات. تو مینا 8 تاریخ کو آپ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر مینا میں آ گئے. 8 کا پورا دن گزارا، رات گزاری. 9 کی صبح کو کہاں سے نکلیں گے؟ اس کو چھوڑتے ہوئے. کس کو؟ مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے کہاں چلے جائیں گے؟ کہاں چلے جائیں گے؟ عرفات لفظ نہیں ہے، عرفات لفظ ہے، را کے اوپر زبر ہے. کہاں چلے جائیں گے؟ عرفات چلے جائیں گے، جہاں حضرت حوا اور آدم علیہ السلام نے آپس میں معرفت پہچانے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا. مینا کا لفظی ترجمہ ہے جہاں ہر تمنا پوری ہوتی ہے. مینا کا کیا ترجمہ جی؟ تو مینا سے آپ نکلے 9 کی صبح کو، اس کو چھوڑتے ہوئے کہاں چلے گئے؟ عرفات. عرفات والے دن حدیث پاک میں آتا ہے ما رؤی الشیطان یوما ہوا فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ الا رؤی یوم بدر لما تنزل من الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام. اللہ کی قسم اتنی رب کی رحمتیں برکتیں کسی موقع پہ نہیں اترتی دیکھی جاتی پورے سال میں جتنا کہ عرفات کے دن میں اتری جاتی. کروڑوں گناہ، اربوں خربوں گناہ سارے ہی معاف ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہاں مانگنے کی توفیق جس کو مل جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے بیڑے پار ہو گئے. اور میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دوں، نسخہ. آج سے نیت کر لیں کہ میں نے 5 منٹ روزانہ اپنا رات سونے سے پہلے حساب کرنا ہے. آج میں نے کیا کیا کیا، جو بھی گناہ کیا اللہ کو بتانا ہے، اللہ یہ بھی غلط کیا ہے، یہ بھی غلط کیا ہے. آپ ایک دن میں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 100% نقش قدم پہ تو نہیں آ سکتے، حاجی صاحب اتنے بڑے بن جائیں، لیکن اللہ آہستہ آہستہ اس کی برکت سے سارے گناہ چھوڑا دے گا. 5 منٹ روزانہ کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے، حساب. اور 5 منٹ دعا مانگنی ہے. اگر یہ زیادہ لگتا ہے 2 منٹ شروع کر لیں، 2 منٹ حساب کر لیں اور لیٹے لیٹے ہاتھ بھی نہ اٹھائیں. اے اللہ بڑا ہی گناہ گار ہوں، بڑا ہی برا ہوں، تو نے سب نعمتوں سے نوازا، تیری کھا کے تیری نافرمانیاں کرتا ہوں. آج میرا ملازم 10,000 کا میری بات نہ مانے، 10,000 کا ملازم میری بات نہ مانے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں؟ اور تو نے مجھے کروڑوں نہیں اربوں خربوں کی نعمتیں دی ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ اے مالک میں ہوں تو اسی قابل کہ مجھے
تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے آج تک مجھے موقع دیا، مہلت دی، میرے پہ فضل فرما، اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے آسانیاں فرما، گناہوں سے میری جان چھڑا۔ یہ روزانہ 2 منٹ کا تعویذ یہ عمل شروع کر لیں، رب وہاں آپ کو بڑی اعلیٰ پیمانے پہ دعائیں مانگنے کی توفیق دے دے گا۔ شروع کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ تو عرفات کے میدان آپ 8 تاریخ کو کہاں آگے تھے؟ سارے بول لیجئے، سارے بول لیجئے۔ اور 9 کی صبح کو کہاں سے نکلے؟ کس کو چھوڑتے ہوئے کہاں چلے گئے؟ پورا دن گزارا، ظہر اثر وہاں پڑی۔ اس پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں، ماشاءاللہ آپ کو لڑائیاں نظر آئیں گی۔ ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کٹھیاں پڑھنے، کہنا کلیاں پڑھنے، دونوں طرح کی ہو جاتی ہیں، اس ٹینشنوں میں مت پڑھیں۔ جڑا جنج پڑھ دو پڑھن دیو۔ اور فقہ حنفی کے حساب سے ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، باقی کو اکٹھا کر لے تو کوئی حرام نہیں، ہو جاتی ہیں نمازیں۔ اس لیے اس میں ان مسائل میں شدت میں پڑھنا، تو اس میں پڑھیں کہ میرے دل میں کسی کی نفرت تو نہیں ہے، میرے سے کسی کا دل تو نہیں دکھا ہو، اس کی شدت کریں۔ اس میں کرتے نہیں ہیں، جس میں نہیں کرنا چاہیے اس میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال عرفات پورا دن گزارا، وہاں سے مغرب کی اذانوں کے بعد نکلنا ہے، اور کدھر آنا ہے؟ یہ جس کو صبح چھوڑ کے گئے تھے، کہاں؟ یہاں رات گزارنی ہے، یہاں رات گزارنی ہے۔ اور مزدلفہ میں رات گزارنا یہ پہلا واجب ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ آپ کو بتایا تھا نا کتنے واجب ہیں؟ 6 واجب ہیں۔ تو پہلا واجب مزدلفہ میں رات گزارنا۔ 2 فرض آپ کے ادا ہو چکے ہیں، مکہ مکرمہ سے آپ نے احرام باندھ لیا تھا، اور دوسرا فرض میدان عرفات میں سے ہو کے آپ آ چکے ہیں۔ 2 فرض آپ کے ادا ہو چکے ہیں، 1 فرض رہ گیا، کون سا؟ طواف کرنے کا۔ اب آپ کا پہلا واجب ادا ہونے لگا ہے، کون سا؟ مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا۔ اور وہاں آپ نے اپنے ساتھ بستر وغیرہ، کوئی چٹائی تکیہ لے کے جانا، فلیس وغیرہ، کیونکہ نیچے کنکریوں پہ یہ لیٹنا ہے، سڑک پہ لیٹنا ہے، تو اس حساب سے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ مکہ مکرمہ سے ہی آپ ساتھ لے کے آئیں گے۔ مینا سے عرفات وہ سامان تھیلا ساتھ لے کے جائیں، اور عرفات سے واپسی پر کہاں لے کے آئیں گے؟ مزدلفہ میں۔ یہاں 70 کنکریاں آپ نے تھیلی میں ڈال لینی ہیں، چنے کے دانے کے بقدر، اور رات کو کوشش کریں مغرب عشاء وہاں دونوں نمازیں پڑھ کے پھر سو جائیں۔ صبح تہجد میں اللہ توفیق دے تو اٹھ کے اپنی عبادت وغیرہ کر لیں۔ اور ایک مسئلہ سن لیں، بعض دفعہ پیشاب وغیرہ کی چونکہ خاص طور پر مزدلفہ میں آپ کو ضرورت پڑے گی کہ لیٹرینیں بہت کم ہوتی ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ٹیشو پیپر سے، مزدلفہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، روٹین میں ٹیشو پیپر سے آپ اپنا پیشاب کے قطرے وغیرہ، خواتین بھی مرد بھی، خشک کر لیں۔ پانی اگر میسر ہو چھوٹی بوتل میں، کہیں دور چلے جائیں تھوڑا سائڈ پہ، ایک پردہ لگا لے یا اکیلے چلے جائیں، جیسے بھی ترتیب ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پانی نہ بھی ہو، خالی ٹیشو پیپر سے یا مٹی کے ساتھ پیشاب کے قطرے خشک کر لی جائیں تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ آ کے وضو کر لیں، بوتل میں پانی لے لیں، اس میں کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے وضو کر لیں۔ بعض وہ لمبی لائن لگے تھے، کوئی معذور ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، خطرہ ہے کہیں احرام گندا نہ ہو جائے، چادریں گندی نہ ہو جائیں، کپڑے گندی نہ ہو جائیں، تو اس لیے واش روم کا انتظار مت کریں، کہیں سائڈ پہ چلے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کون سے واش روم ہوا کرتے تھے؟ سارے ہی میدانوں میں جایا کرتے تھے۔ تو خشک مٹی کے ساتھ یا ٹیشو پیپر کے ساتھ بھی آپ کی پاکیزگی طہارت ہو جائے گی۔ پانی کے بغیر بھی پانی کے ساتھ کر لیں تو اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کا پہلا واجب ادا ہو گیا۔ اب صبح ہوگی، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کہاں پر؟ مزدلفہ میں۔ اور فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے، اور پھر چلے جانا ہے واپس کہاں پر؟ سارے بول رہے ہیں، مینا چلے جانا ہے۔ مینا جا کے اپنا سامان وغیرہ رکھیں، اور اس دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ دیکھنے میں آپ کو سارے ایک جیسے نظر آئیں گے، لیکن نشانی یہ ہے کہ پہلا چھوٹا ہے، راستہ جانے کا ون وے ہے، وہ آپ وہاں واپس کوئی نہیں آ سکتا۔ جہاں سے آپ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیان والا، اور پھر آخر میں بڑا شیطان۔ تو بڑے شیطان کو ایک ایک کنکری کر کے مارنی ہے، اور دل میں شیطان کی نفرت اور بغض ہو کہ اللہ میں اس کی آج کے بعد تابع داری نہیں کروں گا، یہ اپنے اصل میں نفرت کا اظہار ہے۔ دوسرا واجب، پہلا واجب ہے مزدلفہ میں رات ٹھہرنا۔ فرمائیے پہلا واجب
دوسرا واجب 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا. دوسرا واجب 10 کو صرف بڑے کو اور 11-12 تاریخ کو چھوٹے کو بھی, درمیان والے کو بھی اور بڑے کو بھی, پھر 12 کو بھی ایسے. اور دوسرا واجب 3 دن شیطان کو. تیسرا واجب قربانی کرنا. تیسرا واجب قربانی کرنا. جو مسلمان جہاں پر جیسے مقامی ہم قربانی کرتے ہیں, وہاں جا کے بھی اگر آپ مقامی بن گئے ہیں اور 40 دن کا آپ کا وہاں 15 دن اکٹھا قیام ہو گیا مکہ مکرمہ میں, تو آپ مقامی ہوں گے اور آپ کے پاس گنجائش ہو تو وہ قربانی بھی آپ پہ واجب ہوگی. ایک حج کی قربانی اور ایک روٹین میں جو آپ پاکستان میں قربانی کرتے ہیں. اگر آپ مالدار ہیں, صاحب ثروت ہیں, 50-60 ہزار کے مالک ہیں, آپ کے پاس کیش میں یا نقدی میں صورت میں موجود ہے, تو آپ کے اوپر وہ قربانی بھی واجب ہوگی. اس لیے اس کو کوشش کر کے وہیں پر کریں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ پاکستان میں بھی وہ والی قربانی کروا سکتے ہیں. حج والی قربانی وہیں کرنی ہے, وہ بینک میں پیسے جمع کرا دیں یا خود جا کے ذبح کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہر حاجی کوشش یہ کرے کہ کتنی قربانیاں کرے, کتنی جی؟ 2. نہیں بھی واجب پھر بھی وہاں ایک قربانی کا 1,00,000 قربانیوں کا اجر و ثواب ملے گا. یہ موقع بار بار نہیں ملتے. بجائے دائیں میں فروٹ کھانے کے, البیک کھانے کے. البیک کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں, وہ بقول ہمارے بزرگوں کے حاجی لبیک گھٹ پڑھتا ہے تو البیک بہتا پڑھتا ہے. ہاں جی, تو البیک گھٹ پڑھ لیو تے او دی بجائے ایک قربانی کا بکرا اور دے دیو, اس کا زیادہ آخرت میں بڑے البیک لب جان گے. جنت میں نا بڑے بڑے البیک لب جان گے انشاءاللہ. تو یہاں کے چھوٹے چھوٹے وہ مرغے کے لیگ پیسوں کو چھوڑ دیں, آخر میں انشاءاللہ بڑے بڑے لیگ پیس لب جان گے. وہ ایک آدمی بیان کر رہا تھا کہ جنت میں انگور کا دانہ مٹکے جتنا بڑا ہوگا, تو دوجا بندہ بیٹھے کہنا کھاواں گے کہیں جے اتنے منہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے. اتنے 60 فٹ 60 ہاتھ وہاں اللہ قد عطا فرمائیں گے آدم علیہ السلام والا قد. تو اس لیے آپ پریشان نہ کہتے چھوٹے لیگ پیس نے بڑے بڑے لیگ پیس کہیں کھاؤں گے, تو قد بھی لمبا ہوئے گا انشاءاللہ. تو اس لیے یہاں پر آپ نے 2 قربانیاں دینی ہیں. تو پہلا واجب مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا. دوسرا واجب 3 دن شیطان کو, اور 10 تاریخ کو آپ نے کنکریاں جب مار لیں, اس کے بعد کیا کرنا؟ قربانی کرنا. اس کے بعد سر کے بال منڈوانا. اور کتنے واجب ہو گئے؟ پہلا کیا تھا؟ ماشاءاللہ آپ تو پورے حج ٹرینر ماسٹر بن گئے ہو بھائی, مبارک ہو آپ سب کو, خیر مبارک تو کہہ دو. اور یہی حج کا مذاکرہ, اور کیا کوئی لمبی چوڑی سائنس تو ہے کوئی نہیں. اس لیے آپ نیت کریں, ہم نے دوسروں کو بھی منت سماجت کرنی ہے اور ضرور عرض کرنا ہے. پہلا واجب مزدلفہ میں رات ٹھہرنا. دوسرا واجب 3 دن, یہ لفظ بولیں گے, 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا. دوسرا واجب, تیسرا واجب اور چوتھا واجب. 5واں واجب حج کا جب طواف کرنا ہے تو اس کے ساتھ سعی کرنا. 5واں واجب سعی کرنا. اور 6واں واجب جب وہاں سے رخصتی ہو, واپسی کی ترتیب ہو, تو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے, اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ مزید ادھر رہتا, میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میرا واپسی کا حق تو یہ ہے کہ پوری زندگی وہیں گزرے. حق تو کیا ہے جی؟ میں ایک اللہ والوں کو ملنے گیا, مسجد نبوی میں تھے. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ یہ 40 سال سے ادھر رہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ موت آئے تو مدینے کی موت آئے. دعا کیا کریں اللہ کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو جنت البقیع کے راستے سے طے کروانا. یہ ضرور دعا مانگا کریں, اے اللہ شہادت کی موت دینا اور مدینے کی موت دینا. کیا دعا مانگنی ہے؟ تو یہ 6 واجبات پورے کر لیے جی. پہلا واجب کیا جی؟ پہلا واجب, دوسرا واجب, تیسرا واجب, چوتھا واجب. مجھے ویسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میں گنتی بولنا تھی بولن دو, میری شاید تم سمجھ آ رہی, منہ تھوڑی کو نہیں آ رہی. بارہ ٹھیک ہی کہندے ہو گے. 5واں واجب, اچھا 6واں واجب,
اونچے میں تو بھی آ جاؤ. چھٹا واجب طواف الوداع. تسی تھک تو نہیں گئے جی؟ لگتا تھک گئے بابا جی. ایک لطیفہ پیش کر دوں. وہ چور چلا گیا مول صاحب کے گھر میں. مول صاحب کے گھروں لبیا تو کھ نہ الٹا پھڑیا بھی گیا. تو مول صاحب کہتے میں تھانے دے کے آنا. کہنا اللہ دا